مگر دنیا کو یہ بھی پتا ہے کہ بہار میں کس قدر پسماندگی ہے، دنیا کو یہ بھی معلوم ہے بہار میں کس طرح جہالت ہے، دنیا کو یہ بھی معلوم ہے کہ بہار میں آج بھی صرف 20% مسلم کمیونٹی میں 20% لوگ ایسے ہیں جن کو ایڈوکیشن فیکلٹیز پر کام کرنے کی طبیعت ہے، باقی 80% لوگ آج بھی ہمارے ہاں جاہل ہے، 80% سماج آج بھی ہمارا انگوٹھا چھاپ ہے، 80% لوگ آج ہمارے اس معاشرے میں صاحب بے دین ہے، 80% لوگ آج بھی سماج میں مسجدوں سے، مدرسوں سے، علماء سے ان کا کوئی ربط ضبط نہیں ہے، جس کی بنیاد پر وہی 80% اپنے سماج کو جہنم کی آگ میں ڈھکلنے کو تیار ہے، اور جب زیادتی ان پر کی جاتی ہے یہ مسلمان بھڑک کر بولتا ہے حضرت پھلانے کے جیتنے کی وجہ سے یہ حالت میری ہوئی، پھلانے کے منتری بننے سے میری یہ صورت ہوئی، پھلانے کی حکومت میں آنے کی وجہ سے یہ میری حالت ہوئی۔ میں کہنا چاہوں گا صاحب آج جو ہماری یہ حالت ہے اس حالت کا رسپونسبل ہمارے سماج کا کوئی دوسرا تیسرا نیتا نہیں ہے، شاید آپ نے اپنے قرآن کو پڑھا نہیں، اپنے اسلام کا مطالعہ آپ نے نہیں کیا، بلا وجہ آپ کسی ڈونگی کو، کبھی کسی نیتا کو، کبھی کسی منسٹر کو، کبھی کسی ابھی نیتا کو، کبھی کسی کو پکڑ کے آپ اس کو کہتے کہ تیری وجہ سے میرے بچوں میں جہالت ہے۔ قرآن ہماری پسماندگی، ہماری بدتمیزی، ہماری یہ خیرخواہی کے لیے کہہ دیجئے اس کو ذمہ دار ٹھہراتے ہوئے قرآن کہتا ہے وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ، اے مسلمانوں تیری یہ حالت کسی نیتا کی وجہ سے نہیں، تیری بھلائی تب ہوگی کہ تم اس ساری تباہی کی وجہ تم اپنے آپ کو بتاؤ کہ یہ تیری پسماندگی تیری وجہ سے ہے۔ 1000 جلسے اس علاقے میں ہوئے، کیا ان جلسوں سے آپ کو یہ شعور نہ ملا؟ 1000 جلسوں میں آپ کی شرکت ہوئی، کیا آپ نے جلسوں سے یہ نہیں سیکھا کہ جلسے میں جایا کیسے جاتا ہے، جلسے میں پہنچنے کا مقصد کیا ہے، جلسوں میں بیٹیوں کو کہاں تک ہم لے جانے کی اجازت ہے؟ میں آپ سے کہنا چاہوں گا آئندہ اگر آپ جلسہ کریں تو جلسہ کرنے کا سب سے بڑا مقصد یہ ہو کہ جلسے سے قوم کو پیغام جائے، بیٹیوں کو باپ بتائے کہ بیٹی اگر تجھے جلسے میں جانا ہے تو جلسے میں جانے کا ایک پروٹوکول ہوتا ہے، لڑکیوں کے پہنچنے کا ایک دائرہ ہوتا ہے۔ اولاً تو مردوں کے جلسوں میں ہماری بیٹیوں کی کوئی حاجت نہیں، کوئی ضرورت نہیں، لڑکیوں کے جلسے الگ ہوں، لڑکوں کے جلسے الگ ہوں، مگر ہم نے بڑے بڑے جلسے کر کے خلط ملط کر کے دونوں کو آپس میں ملا کر 5 بیٹی کے چکر میں ہمارے 50 بچوں کے جلسے خراب ہوتے ہیں۔ ایک لڑکی ہماری سڑکوں سے گزرے گی اس کو دیکھنے والے 100 لڑکے اس کے پیچھے چلیں گے، نتیجہ کیا نکلے گا؟ کوئی سیٹیاں مارے گا، کوئی ریڈ لائٹ جلائے گا، کوئی اس کی تصویر کھینچے گا، کوئی ان سے بات کرنا چاہے گا، کوئی ان سے ڈیٹنگ پہ جانا چاہے گا، نتیجہ کیا نکلے گا؟ مصطفیٰ کا وہ ماحول، مصطفیٰ کی وہ محفل، مصطفیٰ کا وہ اسٹیج جہاں سے دنیا کو حیا کا پیغام ملتا ہے، اسی مصطفیٰ کریم کے ماحول اور اسی محفل میں آنے والی بیٹیوں کی عزت کے ساتھ ہمارے بچے کھلواڑ کرتے نظر آئیں گے۔ نتیجہ دنیا کیا دیکھے گی؟ دنیا کہے گی دیکھ مسلمان اپنے نبی کی محفل میں کس قدر خرافات کر رہا ہے۔ میں کہنا چاہوں گا صاحب اپنی بیٹیوں کو عزت دینا یہ ہمارا کام ہے، اپنی بیٹیوں کو پردہ دینا یہ ہمارا کام ہے، بیٹیوں کو حیا دینا یہ ہمارا کام ہے، بیٹیوں کو عزت کے ممبر پہ چڑھانا یہ ہمارا کام ہے۔ بیٹی ہماری ہے، حیا ہم دیں گے، بیٹی ہماری ہے، عزت ہم دیں گے۔ اتنے بڑے جلسے میں چاہے کسی ایک شخص کی بیٹی کے ساتھ اگر دربیوہار ہو جائے تو میں سمجھتا ہوں صاحب یہ پورا جلسہ کارت، پوری محنت بیکار ہوگی، کیونکہ جلسے کا مقصد ہے بیٹیوں کو عزت دینا، مگر سڑکوں پہ دیکھنے کے بعد صاحب رونے کی طبیعت کرتی۔ میں نے ڈاکٹر صاحب سے کہا جو کمیٹی کے ہیں صاحب وہ کھانا کھلاتے ملاقات بھی ان سے، میں نے رضی اللہ بھائی سے بھی کہا صاحب آپ لوگوں نے جلسہ کیا مگر آپ لوگوں نے تھوڑی سی کمی جلسے میں چھوڑ دی، کیوں نہیں آپ لوگوں نے اپنے جلسے میں ایسے ورکرز اور رضاکار مستعد کیے جن رضاکار کو یہ اختیار ہوتا کہ ذرا سی بھی کوئی غلطی کرتا ہوا دیکھے جاتے فوراً اس پر ڈنڈے کی بارش ہو جائے، اس کو جلسے سے باندھ کر اسے جلسے میں مار کے اس کو نکالا جائے، تاکہ ایک لڑکے کو اگر ڈنڈے لگیں گے 50 دیکھنے والے دیکھ کے بولیں گے صاحب اگر میں بھی جلسے میں سیٹیاں بجاؤں گا، میں جلسے میں سیلفی لوں گا، میں جلسے میں کسی کی بیٹی سے بات کرنا چاہوں گا تو میری بھی یہی حالت ہوگی۔ صاحب بیٹی آپ کی ہو یا ہماری ہے تو ہمارے سماج کی،
آپ کی ہوگی تب بھی بولنا پڑے گا، میری ہوگی تب بھی بولنا پڑے گا، کیونکہ آج ہماری بیٹیوں کے ساتھ پوری دنیا دورویوہار کرتی ہے، اور ہم بھی اگر اس کو عزت نہ کریں تو بیٹیاں عزت کہاں پائیں گی؟ حیا کا پیغام وہ کہاں لیں گی؟ ان کو حیا کا سبق کون سکھائے گا؟ ہم مسلمان ہیں، مذہب ہمارا ہے، بیٹیاں ہماری ہے، دین ہمارا ہے، بیٹیوں کو دین سکھانے کی بھی ذمہ داری ہماری ہوگی۔ آئندہ سال یاد رکھا جائے صاحب، بہت بڑی آبادی ہے، یہ مسلمانوں کی بہت بڑی آبادی ہے، یقیناً اتنی بڑی آبادی میں بھیڑ ہونا یہ لازم ہے، مگر اس بھیڑ کو کنٹرول کرنے کی بھی ذمہ داری ان احباب کی ہے جن لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے مائک کا انتظام کیا، جن لوگوں نے مصور کے نذرانے اور کھانے کا انتظام کیا، جن لوگوں نے خطبہ شورا کے بیٹھنے اور نذرانے کا انتظام کیا۔ یہ ذمہ داری آپ کی بھی ہے کہ جلسہ میں آنے والی کوئی بیٹی کسی کے ساتھ کوئی درویوہار نہ ہو پائے۔ اگر آپ نے اس پاکیزہ خیال کے ساتھ، اس حسین تصور کے ساتھ اپنا جلسہ کرایا، میں قسم کھا کے کہہ سکتا ہوں آپ کے جلسے میں 50 لاکھ خرچ نہیں بھی ہوں گے تو کوئی مطلب نہیں، 10,000 کا جلسہ ہوگا، 50 کروڑ کے جلسے پہ بھاری جلسہ مانا جائے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آئندہ اس کا خیال رکھیں۔ اور وہ بچے کتنے بدتمیز ہیں، وہ لڑکے کتنے بدتمیز ہیں۔ یار بہن تمہاری بھی تیرے گھر پہ ہے، ماں تمہاری بھی تیرے گھر پہ ہے، ہم اگر دوسروں کی عزت نہیں کریں گے تو ہماری عزت کون کرے گا؟ ایک غریب باپ اپنی بیٹی کی کمائی کے لیے بیٹی کے پریشر پہ کہتا ہے کہ بیٹی کہتی ہے ابا 3 دن ہو گئے میں کھانا نہیں کھائی ہوں، ابا میرے لیے کھانے کا انتظام فرمایا، ابا میں تو مر جاؤں گی بھوک سے، محلے کے سارے لوگوں سے میں نے کھانا مانگ کے کھایا، ابا کہیں سے کام کر کے روٹی کا انتظام کیجئے۔ باپ 80 سال کا بزرگ، اس نے کہا میری بیٹی اس 80 سال میں کہاں کمانے جاؤں؟ باپ کا جب پریشر بیٹی پہ پڑتا ہے، بیٹی کا پریشر جب باپ پہ پڑا، باپ جھولی لیا مارکیٹ گیا کام کی تلاش میں، صبح سے شام تک مارکیٹ میں گھومتا رہا وہ بوڑھا اپنی بیٹی کی روٹی کے لیے۔ شام ہو گئی، اس بوڑھے کو جب کام نہ ملا، باپ بیچارہ جیسے گھر کی طرف بڑھا، بیٹی شام ہونے کے بعد دروازے پر کھڑی اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ ادھر جیسے ہی باپ پہنچا ہے، بیٹی کہتی ہے ابا آپ کی جھولی خالی ہے، ابا آپ نے کچھ کام نہیں کیا تو آپ کی بیٹی کیا کھائے گی؟ ابا آپ نے روٹی کا انتظام نہیں کیا تو آپ کی بیٹی کیا پکائے گی؟ ابا کہاں سے سبزی آئے گی؟ ابا کہاں سے روٹی کا انتظام ہوگا؟ ابا آپ نے کیوں نہیں روٹی کا انتظام کیا؟ میں کیسے نماز پڑھوں گی؟ میں کیسے رات گزاروں گی؟ میری رات کیسے گزرے گی؟ اس حالت پر 80 سال کا بوڑھا اپنی بیٹی کی کلائی پکڑ کے اپنے گھر میں لے گیا، کہتا میری بیٹی سن، میری بیٹی اگر تجھے رات گزارنی ہے تو اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے، بیٹی تو صبر کر لے، تو اگر صبر کرے گی تیری صبر کی برکت، تیرے صبر کی برکت سے بیٹی اللہ تیرے باپ کو اس سے بہتر بدلہ کل عطا فرما دے گا۔ بیٹی تو صبر کر لے۔ رات گزارنے کا سب سے بیسٹ فارمولا یہ ہے کہ کل رات سے زائد نماز تو آج رات پڑھ، کل سے زائد قرآن کی تلاوت آج رات کر، بیٹی تیری رات گزر جائے گی۔ اسی انتظار میں بیٹی پوری رات قرآن پڑھتی رہی۔ پھر نماز فجر کے بعد اپنے باپ کو جھولی پکڑا کر بیٹی کہتی ہے ابا جائیے آج روٹی کا انتظام کیجئے۔ دوسری صبح بھی باپ اپنی بیٹی کی بات مان کر جب مارکیٹ گیا، پورا مارکیٹ گھومتا رہا، شام ہو گئی، بوڑھے کو کام جب نہ ملا، واپس خالی جھولی لے کر بوڑھا جب گھر آیا ہے، دیکھتا کیا ہے دروازے پر جوان بیٹی مسکرا کر اپنے باپ کی آمد کا انتظار کر رہی ہے۔ باپ کی ہاتھ سے لگی جھولی کو دیکھتے ہوئے بیٹی کہتی ابا آپ پھر آج خالی جھولی لے کر آ گئے، آپ نے کام نہیں کیا، آپ نے روٹی کا انتظام نہیں کیا، آپ نے سبزی نہیں لایا، ابا آپ کی بیٹی کیا کھائے گی، کیا پکائے گی؟ باپ پھر کہتا ہے بیٹی نماز پڑھ، بیٹی قرآن پڑھ، بیٹی صبر کر، بیٹی صبر کا دامن ہاتھ سے جانے مت دے۔ لگاتار 3 دن تک بیٹی کے پریشر پر باپ مارکیٹ جاتا رہا۔ چوتھی صبح آخری الٹیمیٹم دے کر جوان بیٹی اپنے باپ سے کہتی ہے ابا
آج آخری موقع ہے. آج اگر آپ نے کھانے کا انتظام نہیں کیا, دال چاول کا انتظام نہیں کیا, سبزی کا انتظام نہیں کیا, تو یاد رکھیے ابا آپ کی بیٹی کوئی فیصلہ کرنے پر مجبور ہوگی. باپ بڑے خوف میں اپنا قدم آگے بڑھایا, مارکیٹ میں چاروں طرف کھوجا, کوئی تو کام دے دے, اوپر نیچے دائیں بائیں ہر جانب گھومتا رہا. شام ہوئی, پھر دھیرے دھیرے افسوس کے ساتھ اپنا قدم بڑھاتے ہوئے گھر کی طرف جب بڑھا ہے, جیسے ہی بوڑھا اپنے گھر کے دہلیز پر پہلا قدم رکھا تھا, اتنی دیر تھی کہ اس کی بیٹی آئی. دیکھتی کیا ہے کہ ابا پہلا قدم رکھتے ہی بے ہوش دھیرے دھیرے ہو گئے. باپ کو بے ہوش پڑا دیکھ کر وہ بیٹی گھبرا گئی. پوری طاقت سے اپنے باپ کو کھینچ کر وہ بیٹی اپنے روم میں لے گئی. کہتی ہے ابا آپ بے ہوش ہو گئے. بیٹی سمجھ گئی کہ باپ بوڑھے ہیں, 4 دن سے لگاتار مارکیٹ جا رہے ہیں, مارکیٹ پیدل جانا, واپس مارکیٹ سے پیدل آنا, مسلسل بڑھاپے کی محنت اور تھکان آنے جانے کی, چوطرفہ مصیبت کی وجہ سے ابا گر گئے, اب یہ ہوش میں نہیں آئیں گے. بیٹی رات بھر سوچتی رہی, کہاں سے ابا کو کھلاؤں, کہاں سے روٹی کا انتظام ہو, کیسے باپ کو مرنے سے بچاؤں. رات کے آخری پہر نمازی انسان کی بیٹی کے دماغ میں ایک شیطانی خیال کیا آیا. اس کی بیٹی نقاب پہن کے مارکیٹ جانے کا ارادہ کی. گھر کے دروازے کو کلوز کر کے جب مارکیٹ پہنچتی ہے, مارکیٹ کے بھیڑ بھاڑ میں کھڑی ہو کر اپنے دوپٹے کو اٹھا کر اپنی صورت دکھاتی ہے. ارادہ یہ کرتی ہے کہ میں مارکیٹ جاؤں گی, وہاں کھڑی ہو جاؤں گی, ہزاروں لوگ آئیں گے جائیں گے, ان میں سے 2-4 تو میری بات مانیں گے. میری صورت دیکھ کر, میرا چہرہ دیکھ کر, میرا جسم دیکھ کر, میری حالت دیکھ کر میرے قریب آئیں گے. میں ان سے اپنے حسن کے بدلے 2-4 پیسہ مانگ کر انہی پیسوں سے روٹی خرید کر گھر میں مجبوری کی حالت میں بے ہوش پڑے اپنے بوڑھے باپ کو کھلا کر مرنے سے بچا لوں گی. اسی ارادے سے جوان بیٹی اس بوڑھے باپ کی گھر سے باہر گئی ہے. نقاب پہن کر جب مارکیٹ میں کھڑی ہے, ادھر صبح کی اذان ہوتے ہی بوڑھا جب ہوش میں آیا, دیکھتا کیا ہے اس کی جوان بیٹی دروازے گھر میں ہے نہیں. پورے گھر میں بیٹی کی تلاشی کی, اس بوڑھے نے کہیں بیٹی جب نہ ملی, پڑوس میں کھوجا, وہاں بھی بیٹی نہ ملی. آخر میں وہ باپ اپنی بیٹی کے لیے خیر خواہی کے لیے اللہ سے مطالبہ کرنے اپنے اسی کمرے میں داخل ہوا جہاں سے نمازیں پڑھتا تھا, جہاں سجدے کیا کرتا تھا, جہاں قرآن پڑھتا تھا. اسی حجرے میں داخل ہو کر 80 سال کا بوڑھا باپ اپنی پیشانی کو سجدے میں رکھ کر اللہ سے مطالبہ کرنے لگا, اے میرے پروردگار تو مجھے غریب بنایا, مجھے اپنی غربت پر کوئی شکایت نہیں, مجھے مفلس رکھا, مجھے اپنی مفلسی پر کوئی کمپلینٹ نہیں ہوا. اے اللہ مگر تو اس غریب انسان کو اس کی غربت میں جوان بیٹی کی دولت بھی تو نے مجھے دی تھی, ایک جوان بیٹی کی دولت و نعمت سے تو نے مجھے سرفراز فرمایا. اے اللہ وہی بیٹی نہ جانے آج کہاں چلی گئی. میری بیٹی اللہ جہاں بھی گئی ہو, میری بیٹی کی عزت کی محافظت فرما لے, میری بیٹی کی عزت کو بچا لے, میری بیٹی کی عزت کی سرکشا فرما دے. بوڑھا باپ اپنی بیٹی کی عزت کی محافظت کے لیے سجدے میں پیشانی رکھ کر اللہ سے مطالبہ کر رہا ہے. ادھر شام ہوتے ہی دروازے سے دستک کی آواز اس بوڑھے کو سنائی دی. سجدے سے سر کو اٹھایا, دروازہ کھولا, دیکھتا کیا ہے صبح کی بھاگی بیٹی شام کو سامنے مسکرا رہی ہے. بیٹی کی مسکراہٹ دیکھ کر باپ رونے لگا, رو رو کر پوچھ رہا ہے میری بیٹی کہاں بھاگ گئی تھی, بیٹی کہاں چلی گئی تھی, بیٹی کہاں بھاگ گئی تھی. باپ کہتا ہے بیٹی کہاں گئی تھی جلدی بتا. بیٹی کہتی ہے ابا ایمانداری سے آپ بتائیے, جب سے آپ نے مجھے پیدا کیا, جب سے میں ہوش سنبھال کر عاقلہ بالغہ ہوئی, تب سے آج تک میں کبھی آپ کی اجازت کے بغیر کبھی گھر سے باہر گئی تھی کیا. باپ کہتا ہے نہیں بیٹی تم تو کبھی نہیں گئی, مگر آج تم کیوں گئی, آج کس مجبوری اور ضرورت نے تجھے گھر سے جانے پر مجبور کیا تھا. بیٹی کہی ابا میں دیکھ رہی تھی لگاتار 4 دن سے آپ گھر کی خرچی کے لیے, روٹی سبزی کے لیے, دال چاول آٹے کے لیے 4 دن سے کام کی تلاش میں جھولی لے کر آپ مارکیٹ جا رہے تھے, مگر خالی جھولی لے کر مارکیٹ سے واپس آ رہے تھے. ابا میں سمجھ گئی کہ کوئی عقل مند انسان بڑھاپے کی بنیاد پر آپ کو کام نہیں دے رہا ہے. ابا میں ڈیسائیڈ کر لی کہ اگر میں ایسے ہی بیٹھی گھر پہ رہوں گی تو ابا بھوک سے مر جائیں گے. اے
میرے والد محترم، میں اپنی عزت کو داؤ پہ لگانے کے لیے مارکیٹ گئی تھی، ارادہ میں نے یہ کیا کہ مارکیٹ میں جا کر نقاب کے پٹی کو کھول دوں گی، ہزاروں لوگوں کی گزرگاہ پر کھڑی رہوں گی، دو چار مجھے دیکھ کر میرے قریب آئیں گے، انہی سے دو چار پیسے مانگ کر انہی پیسوں سے دال چاول کا انتظام ہوگا۔ نمازی باپ، عبادت گزار باپ، صائم متحر باپ، ایک ایسا نیک اور صالح باپ جن کی راتیں نمازوں میں، جن کا دن نمازوں میں گزرتا تھا، وہ باپ جب سنتا ہے کہ اس کی بیٹی عزت بیچنے مارکیٹ گئی تھی، باپ چیختے ہوئے کہتا ہے میری بیٹی جلدی سے بتا، بیٹی جلدی بتا کہ کتنے لڑکوں نے تجھے استعمال کیا، کن کن لوگوں نے تجھے ٹچ کیا۔ بیٹی کہتی ہے ابا میں غلط ارادے سے مارکیٹ ضرور گئی تھی، مگر خدا کی قسم اے میرے والد محترم، میں مارکیٹ کے صدر دروازے پر کھڑی تھی، شام تک اسی بھیڑ بھاڑ میں کھڑی کی کھڑی رہ گئی، ناکام واپس لوٹ رہی ہوں۔ ابا کوئی میرا بدن کیا ٹچ کرتا، کوئی لڑکا مجھے کیا استعمال کرتا۔ ابا شام تک میں نے ہزاروں کو آتے دیکھا، ہزاروں کو جاتے دیکھا، کسی نے مجھے گھوم کر پلٹ کر دیکھا تک نہیں۔ باپ کہتا ہے میری بیٹی کیسے تجھے کوئی پلٹ کر دیکھے گا، کیونکہ آج تک میں تیرا بوڑھا باپ کسی کی بیٹی کو غلط نگاہ سے نہیں دیکھا ہے۔ نعرہ تکبیر!